السلام علیکم. پبلک ریلیشنز کے مختلف جتنے شعبے ہیں اور جو اس کے سیگمنٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پبلک ریلیشنز کے جو مختلف رول بتائے تھے اس میں ایک امپورٹنٹ رول تھا، وہ تھا کارپوریٹ سیکٹر میں. کارپوریٹ سیکٹر میں پبلک ریلیشنز کا جو رول ہے وہ ذرا مختلف ہے نارمل آرگنائزیشن سے، کیونکہ ذرا کارپوریٹ امیج، کارپوریٹ آئیڈینٹی اور مختلف جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں اس پہ پبلک ریلیشنز کو نظر رکھنی ہوتی ہے اور ان کو بنیاد بنا کر آگے اپنی پالیسی بنانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو مارکیٹ ایجوکیشن کے بارے میں بتایا، اور مارکیٹ ایجوکیشن میں جس وقت ہم آپ کو بتا رہے تھے تو اس میں یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ مارکیٹس کتنی قسم کی ہوتی ہیں بنیادی طور پہ، اور پھر مارکیٹ ایجوکیشن کس طریقے سے دو مختلف انداز میں امپارٹ کی جاتی ہے. So the most convincing thing for a public relation professional will be that he should be fully alive to the market situation. When I talk about market situation, I refer to market education because the market education, as far as it is concerned or it concerns with the public to whom you are targeting, it also concerns you as a PR professional, because you must be aware, and you should be aware rather, of what market wants and what is the feedback from the market. So in short, we were talking about various roles of public relations in different sectors. Today I'm going to elaborate further on the corporate sector. Now when we were talking about corporate sector, we were talking about public relations functions, public relations duties and public relations elements in a corporate sector. Today I will try to tell you slightly different things in the corporate sector because there are two different avenues. یعنی دو مختلف اس کے ایونیوز ہیں جس میں کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے پبلک ریلیشنز نے اپنا اپنا رول نبھانا ہے. سب سے پہلے اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انڈیویجول آرگنائزیشن کو شاید اتنی ڈیپتھ میں اور یا اتنی سنجیدگی سے اپنے کارپوریٹ امیج کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کارپوریٹ باڈی نہیں ہوتی ایز سچ. لیکن کارپوریٹ باڈی نے چونکہ ایز اے ہول کام کرنا ہوتا ہے اور لانگر پیریڈ آف ٹائم میں کام کرنا ہوتا ہے اور اپنے امیج کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انہیں کارپوریٹ امیج اور کارپوریٹ آئیڈینٹی یعنی دونوں کے بارے میں ساتھ ساتھ یعنی بیک وقت خیال رکھنا ہو. اب جب ہم بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کارپوریٹ آئیڈینٹی اور کارپوریٹ امیج کی، تو جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا، ایک بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. کس طریقے سے مختلف ہیں؟ دیکھیے، جو کارپوریٹ امیج ہے نا، وہ تو ایک ذہن کی سوچ سے اس کا تعلق ہے، جبکہ کارپوریٹ آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک فزیکل ایپلیکیشن ہے امیج کی، تاکہ آپ کا تشخص جو ہے وہ برقرار رہے کمپنی کا. تو دیکھتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے. بیسکلی آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا، یو مسٹ ریمبر ون تھنگ دیٹ دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ، اینڈ وین دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس دین یو ہیو ٹو ڈیسائفر واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کارپوریٹ امیج اینڈ کارپوریٹ آئیڈینٹی. کارپوریٹ امیج جو ہے یہ بنیادی طور پہ مینٹل ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو کمپنی کے بارے میں کنزیومر یا ٹارگٹ پبلک وٹ ڈز اٹ تھنک اباؤٹ دا کمپنی. اب دیکھیں نا، یہ بات تو بڑی ظاہر سی ہے نا اور ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کمپنی کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے، کہ آیا یہ کمپنی اسٹرانگ ہے، یہ کمپنی ہمیشہ اچھی پروڈکٹس بناتی ہے، یا یہ کمپنی ہمیشہ اچھی سروس دیتی ہے، یہ کمپنی کی ایک مارکیٹ میں اسٹینڈنگ ہے، یہ کمپنی پرانی ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے، کافی دیر سے اسٹیبلشڈ ہے، اور اس کمپنی کے تمام ملک میں یا بیرون ملک میں یا بیرون ممالک میں اس کے دفاتر ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو یوزر یا کنزیومر کے ذہن میں آتی ہیں ود ریگارڈ ٹو دی کمپنی امیج. یہ ہے امیج، یعنی کمپنی کے بارے میں کیا سوچتا ہے یوزر، اس کے ذہن میں اس کا کیا امیج ہے. جبکہ وین وی ٹاک اباؤٹ کارپوریٹ آئیڈینٹی، یہ فزیکل، مثلا یہ ہے کہ کس پروڈکٹ کو کس طرح آپ وہ دیکھتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اب اس کی بڑی چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کمپنی کے بارے میں یا اس کے نام کے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک امیج بیٹھ گیا.
کہ اس کمپنی کا امیج یہ ہے, یہ کمپنی کی اچھائیاں ہیں یا یہ کمپنی کی اسٹینڈنگ ہے. اب اسی کمپنی کا جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں, یعنی اگر کوئی لیٹ سے اس کی کوئی ٹرانسپورٹ یا وہیکل گزرتی ہے اور اس پر اس کا ایمبلم ہوتا ہے یا مونوگرام ہوتا ہے, جس کے بارے میں بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا, وہ فوراً پہچان سکتے ہیں اس سے, یا شاپس کے اوپر بل بورڈز کو دیکھ کر, مختلف اشتہارات میں دیکھ کر, ایک ایمبلم کو دیکھ کر, ان چیزوں کو دیکھ کر فوراً اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی ہے. تو یہ ہے کارپوریٹ آئیڈینٹی. تو بنیادی طور پہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اس لحاظ سے کہ امیج یعنی کمپنی کیا ہے, اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں, اور آئیڈینٹی یعنی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے پہچانتے ہیں. بڑے آسان دو یہ فرق ہیں جو بڑے نمایاں فرق ہیں, اور اگر آپ ان کو اس انداز سے دیکھیں گے, اپنا روزمرہ زندگی میں دیکھیں گے, تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح سے مختلف ہیں. اب کارپوریٹ امیج کی بات کرتے ہیں پہلے, کہ کارپوریٹ امیج میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ وہ عناصر ہیں جن سے کارپوریٹ امیج بنتا ہے. We have to determine what are the elements which constitute corporate image. تو corporate image میں سب سے پہلے جو بات ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, کہ آپ نے اپنے کنزیومر یا ٹارگٹ پبلک کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہوا ہے کہ آپ کی کمپنی کی یہ اچھائیاں, یہ اسٹینڈنگ, یا آپ کی کمپنی کا یہ مقام ہے مارکیٹ میں, معیار, سائز, لائف, تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کا معیار ہے, یہ آپ کا امیج ہے. یہ ہے کارپوریٹ امیج. لیکن اس کارپوریٹ امیج میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس کو ذرا دیکھتے ہیں. پہلے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, کمپنی کی لائف, یعنی کب کمپنی اسٹیبلش ہوئی تھی. جتنی پرانی کمپنی اسٹیبلش ہوئی ہوگی اتنی اس کی اسٹینڈنگ زیادہ ہوگی, اور اس کے بارے میں کنزیومر جو ہے زیادہ مطمئن ہوگا کہ ہاں یہ کمپنی کافی دیر سے اسٹیبلش ہوئی ہے, تو اس کی اسٹینڈنگ ہے, اس کی پروڈکٹس, اس کی سروسز جو ہیں وہ اچھی ہوں گی, اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی ان لیٹر ٹائمس, وین ایور if at all there is an after sales requirement, after market requirements, or if they have some problem with the product or services. دوسرا, امیج کے لیے کہ یہ کمپنی کے پلانٹس جو ہیں تمام ملک میں, تمام ممالک میں, بیرون ممالک میں, اگر وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اگر آپ کی اپنی ملکی کمپنی ہے تو تمام ملک میں ان کی شاخیں ہیں, چنانچہ جہاں بھی وہ پروڈکٹ یا سروسز استعمال ہو رہی ہوں گی ان کو اس کا بیک اپ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو دوسری چیز امیج کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دفاتر اور ان کے پلانٹس, اگر پلانٹس نہیں تو کم سے کم ان کے دفاتر تمام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اس کا مطلب ہے یہ بھی کمپنی ایک اچھی بنیاد اور اچھی بیسز والی کمپنی ہے. اس کے بعد دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک امیج میں جو خاص بات یہ ہے کہ ڈائیورسیفیکیشن اگر کمپنی کر رہی ہے, یعنی پروڈکٹ لائن انکریز کر رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر پہلے کبھی ایک کمپنی کو ایسے مثال لیتے ہیں کہ بلڈنگ مٹیریلز بناتے تھے, لیکن اب انہوں نے ایک اور ڈائیورسیفائی کر کے اپنے پروڈکشن کو انہوں نے ساتھ ساتھ ایلومینیم ونڈوز یا ایلومینیم ڈورز وغیرہ بنانے بھی شروع کر دی ہیں, تو یہ بھی ایک امیج ہے کہ دے آر ایکسپینڈنگ. وین دے آر ایکسپینڈنگ دیٹ مینز اٹس اے اسٹرانگ کمپنی اینڈ اٹ از اے ریلائبل کمپنی. اس کی دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ لائن ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائنینشلی ساؤنڈ ہوتی ہے, اور یہ ذہن میں جب بیٹھتا ہے تو یہ امیج پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی اسٹرانگ ہے, اور یہ کمپنی جو ہے یہ اس کی فائنینشیل ہیلتھ بھی اچھی ہے. اس لیے جسے کہتے ہیں جب فائنینشیل ہیلتھ اچھی ہوگی تو یہ کمپنی قائم رہے گی. اس کے بعد ایک اور جو چیز خاص طور پر جسے امیج میں بڑا مقام ہے وہ ہے انڈسٹریل ریلیشنز کا. پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ وہ کمپنی, وہ آرگنائزیشن سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے جس کے تعلقات اپنی مینجمنٹ اور یعنی مینجمنٹ کے تعلقات اپنے ورکر سے اچھے ہوتے ہیں. یعنی ان کے جو صنعتی آپس میں تعلقات ہیں بٹوین, یعنی آجر اور مزدور, یعنی ورکر اور مینجمنٹ کے درمیان اگر ہم آہنگی ہے, اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور مزید بنا اگر اس میں اور ایک چیز ایڈ ہو جائے
کہ اگر کمپنی اس ایسی ہے جو اپنے ورکرز کو اپنے پروفٹ میں شیئر بھی دیتی ہے تو یہ بھی امیج کے لیے ایک بڑی اچھی ایک بہت اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جس سے امیج جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کارپوریٹ امیج زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جو کارپوریٹ امیج اسٹرانگ ہوتا ہے تو کمپنی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ امیج ہی بنیادی عمل ہے یا بنیادی عوامل ہیں جو امیج ہوتا ہے کمپنی کا، جو ڈٹرمن کرتے ہیں کمپنی کی کامیابی اور کمپنی کی اسٹرینتھ کو. اب ہم بات کر رہے تھے کارپوریٹ امیج کی، تو اس میں اور بھی کئی عوامل ہیں. میں نے آپ کو کچھ عوامل بتائے، لیکن کارپوریٹ امیج ایک ایسی چیز ہے جس کو میں نے بار بار دہرایا ہے کہ یہ بنیاد ہے، اور بنیاد جب آپ کی اچھی ہوگی تو ریزلٹس ہمیشہ اچھے ہوں گے. سو بیسز ایز دے سے، جس طرح عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد اچھی بنے تو عمارت کی لائف بھی اچھی ہوتی ہے، عمارت کی اسٹرینگتھ بھی اچھی ہوتی ہے، عمارت کی لکس بھی اچھی ہوتی ہیں، اور عمارت زیادہ اس کا اچھا تاثر بھی پڑتا ہے دیکھنے والے پر. اسی طریقے سے آرگنائزیشن یا کمپنی بھی ایک عمارت ہوتی ہے، اور اگر اس کا امیج اچھا ہوگا جو اس کی بنیاد ہے تو باقی تمام عوامل میں جہاں کہیں بھی اگر کمزوری ہوگی تو وہ کور ہو سکتی ہے. سو بنیادی طور پہ امیج کو برقرار رکھنے میں کیا عوامل پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. ایک اور فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے چیئرمین اور سی او جو ہوتا ہے نا آرگنائزیشن کا، وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کمپنی کے امیج کے لیے. اس کا میل ملاپ کیسے ہے، وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا میل جول لوگوں سے کس طرح ہے، اور ان چیزوں میں وہ کس طریقے سے اپنی ٹریڈ ایسوسیشن سے کس طرح ڈیل کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کافی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ جو سی ای ہوتا ہے، یعنی جو چیئرمین ہوتا ہے یا جو سب سے بڑا باس ہوتا ہے یا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں اس کو، آج کل سی ای او یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر کا رواج آ گیا ہے ماڈرن بزنس پریکٹسز میں. وہ ایک قسم کا سب سے بڑا اسپوکس پرسن یا اسپوکس مین ہوتا ہے کمپنی کا. The reason is that he is the person who portrays the whole image of the company. So ایک بات یہ ہے کہ وہ کس طرح اس کا میل جول ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹریڈ ایسوسیشن سے اس کی ڈیلنگ ہے، یعنی جو بھی ٹریڈ ایسوسیشن ہے اس میں اس کی کیا اسٹینڈنگ ہے. ہی از اے لائکیبل پرسن اینڈ ہی کمانڈس ریسپیکٹ. سو دیٹ ول گیو لاٹ آف امیج بلڈنگ ٹو دی لاٹ آف امیج کارپوریٹ امیج ٹو دی کمپنی، جو بڑا پھر امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ایک چیز اور پر آپ کو توجہ دینی چاہیے، وہ ہے بنیادی طور پہ شیئر پرائسز. شیئر پرائسز انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمپنی پروفٹ میں چل رہی ہے. یعنی یہ کمپنی کہ جس کے شیئر پرائسز اگر رائز کر رہے ہیں تو شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی یہ ایک انڈیکیٹر ہے، کافی حد تک اس انڈیکیٹر کو ایکسپٹ کیا گیا ہے ورلڈ وائڈ، دیٹ رائزنگ پرائسز مینز اے سکسیسفل کمپنی، یعنی اٹس پروفٹس آر آلسو رائزنگ. لیکن اس میں ساتھ ساتھ اور عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کی شیئر مارکیٹ میں آپ کی رپورٹس جاتی ہیں، جس میں کوارٹرلی رپورٹس بھی ہوتی ہیں، منتھلی بھی ہوتی ہیں اور اینول بھی ہوتی ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو وہ انڈیکیٹر شو کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروفٹس ڈسٹریبیوٹ بھی کیے، اور پروفٹس کا ایک حصہ خاص طور پہ نئے پلانٹس اور نئی فیکٹریز اور نئی ایڈیشن یا نئی ماڈیفکیشنز میں خرچ کیا، جس سے اس کمپنی کی وائبلٹی اور اس کمپنی کی ورکنگ بہتر ہوگی، نتیجتاً پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی. سو دس گیوز مور کانفیڈینس اینڈ مور shareholder interest in your company. When it does that, that means your share price goes up, and when your share price goes up, image goes up. ہم نے آپ کو بتائے کچھ عوامل which are regarding the corporate image. Now we will talk about corporate identity. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کارپوریٹ امیج اور کارپوریٹ آئیڈینٹی میں صرف ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ ہے کہ کارپوریٹ امیج جو ہوتا ہے وہ ایک مینٹل چیز ہے، یعنی آپ نے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ یہ کمپنی اچھی ہے. اس کے عوامل ہم نے ابھی بتایا آپ کو. اب کارپوریٹ آئیڈینٹی یہ ہے کہ
آپ کی کمپنی کا فزیکل تشخص کیا ہے. یعنی آپ نے امیج کریٹ کیا, اس کے بعد آپ کا جو امیج ہے اس کو پریکٹیکل شیپ میں, فزیکل شیپ میں آپ نے کس طرح آگے یعنی اس کو ڈسپلے کیا. تو یہ فزیکل شکل ہے کارپوریٹ. لیٹ اس سے اٹ از فزیکل شیپ آف کارپوریٹ امیج وچ وی کال کارپوریٹ آئیڈینٹی. اب کارپوریٹ آئیڈینٹی میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو ضروری ہیں, یعنی اس ایلیمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بہت سارے عوامل ہیں لیکن میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ فوٹوگرافی کی, اس کی تمام کارپوریٹ امیج کا بیسک کلر جو تھا وہ انہوں نے یلو رکھا تھا. اب جہاں بھی وہ یلو رنگ وہیکلز پر, مختلف جگہوں پر وہ وہیکل گزرتی تھی, فوراً یہ تسلیم کر لیا جاتا تھا کہ یہ فوٹوگرافی کی فلاں کمپنی کی گاڑی ہے. سو ایک چلتا پھرتا تشخص تھا اس کمپنی کا اور فوری پہچان ہو جاتی تھی. پھر آپ کا خط, آپ کی اسٹیشنری, بزنس کارڈز, لیٹر ہیڈز, انوائسز, یہ تمام کارپوریٹ آئیڈینٹی کی مختلف اشکال ہیں. یہ ایکسپلین کرتی ہیں بنیادی طور پہ کہ آپ کون سی کمپنی سے یہ آ رہا ہے. جو ہی آپ کو لیٹر ہیڈ آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس لیٹر ہیڈ آتا ہے اور جو ہی کھلتا ہے آپ 1 منٹ میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں کمپنی سے یا فلاں کارپوریشن سے آپ کو یہ لیٹر آیا ہے. اس طریقے سے جو دفاتر ہوتے ہیں, جو ہیڈ آفس بلڈنگز ہوتی ہیں, جو پلانٹس کے اوپر بڑے بڑے نیم ڈسپلیز کیے جاتے ہیں, یہ تمام بنیادی طور پہ کارپوریٹ آئیڈینٹی کی ہی کوششیں ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہ ہے وہ فزیکل شکلیں. جو امیج تھا وہ برقرار ہو گیا, اب اس کا مظہر ہے یہ, یعنی دس از اے ویژول شوئنگ of that corporate image in the form of corporate identity. Immediately when somebody sees the emblems or logos, they are immediately reminded of that company. پھر شو رومز آپ نے دیکھے ہوں گے. آج کل you must be going across various streets and you must be finding car showrooms. Wherever you go, you can immediately decipher that this showroom belongs to this brand and this showroom belongs to this brand. That is the identity. That is which shows the difference. That is image تو قائم ہو گیا اس کی پروڈکٹ سے, اس کی پبلسٹی سے, اس کے نام سے. اب اس کو پہچانا کیسے آپ نے, یہ ہے اس کا بنیادی طریقہ تشخص جس سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. یعنی اس میں ریسنٹلی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, آج کل موبائل ایگزیبیشنز بھی شروع ہو گئی ہیں. مختلف جگہوں پر اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے جس سے فوراً آپ اندازہ لگا لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں پروڈکٹ ہے یا یہ فلاں سروسز ہیں جو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہینڈ آؤٹس یا لٹریچر یا سیلز لٹریچر یا بروشرز یا کیٹلاگس, جو بھی اس کو آپ نام دے دیں, وہ بھی بنائے جاتے ہیں. وہ بھی اس میں بھی جب بھی وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو جب ہم پریکٹیکلی آئیں گے بروشرز بنانے پر, لیفلیٹس بنانے پہ, تو اس وقت میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن اس میں بھی کارپوریٹ امیج کو برقرار رکھتے ہوئے وہ تشخص جو ہے اس میں بھی شو ہوتا ہے. اس کی ڈیزائننگ میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو کارپوریٹ آئیڈینٹی ہے وہ یعنی ان لٹریچر کے ذریعے بھی وہ نمایاں ہو جاتی ہے. اس کے بعد آج کے دور میں پیکیجنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. امیڈیٹلی پیکیجنگ, کنٹینرز وغیرہ, لیبلز, یہ بھی شو کرتے ہیں کہ یہ فلاں کمپنی کے پروڈکٹ ہے. مختلف مثالیں دے سکتا ہوں. ایک مثال کوریئر کمپنی کی ہے, ان کا ایک نشان ہے, وہ جہاں بھی لگا ہوگا آپ فوراً اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کوریئر کمپنی کا ہے, چنانچہ یہ کارپوریٹ آئیڈینٹی کی ایک اچھی مثال ہے. اس کے بعد آپ کے ہاؤس جرنلز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ, یعنی کم سے کم مجھے اس کا بہت تجربہ ہے کہ شاید میں اس پروفیشن میں ہوں اس لیے اس کا یہ تجربہ ہے, لیکن آپ کو بھی اپنے گھر میں کبھی کبھی یہ موقع ملا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤس جرنلز کمپنیز کے آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں. دیٹ آلسو ہیز دی کارپوریٹ آئیڈینٹی مارکنگز آن اٹ. یو کین امیڈیٹلی سی اگر وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ یہ فلاں آئل کمپنی کا
نیوز لیٹر ہے یا ہاؤس جرنل ہے، تو آپ اس کمپنی کے بارے میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ کس کمپنی سے بلانگ کرتا ہے. تو فزیکل شیپ، فزیکل آئیڈینٹی سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں کمپنی سے تعلق ہے. اور وہی بات آ رہی ہے کہ یہ فزیکل ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس امیج کی. اس کے بعد جب بھی آپ کسی شو روم میں جاتے ہیں، کسی دفتر میں جاتے ہیں، اگر وہ اس کمپنی کا امپلائی کہیں باہر جاتا ہے تو اس کی ایک خاص وردی، اس کی ایک خاص یعنی یونیفارم، اس کے اوور آلز، اگر وہ سروس اورینٹڈ کمپنی، اوور آلز، بیجز، لیپل بیجز وغیرہ وغیرہ، یہ تمام آپ کو 1 منٹ میں اس کمپنی کے بارے میں بتا دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایئر لائن کے پائلٹس ہیں، ان کی وردی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی ایئر لائن سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے سیکورٹی ایجنسیز کی وردیاں ہیں، اسی طریقے سے آرمی کی وردی ہے، اسی طرح سے آپ کے سول ورکرز کی وردی ہے، مختلف ہے. تو وہ فوری پہچان ہوتی ہے کہ اس کا کس ادارے سے، کس کمپنی سے یا کس آرگنائزیشن سے تعلق ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ عنصر ہے کارپوریٹ آئیڈینٹی کا. اب کارپوریٹ آئیڈینٹی چونکہ بنیادی طور پہ کمپنی کے امیج کے اظہار کا عملی طریقہ ہے، اس لیے اس کے عناصر زیادہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے عناصر ہیں. تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیے، کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو پوائنٹ آف سیلز ڈسپلے مٹیریل نہ بناتی ہے. پوائنٹ آف سیل ڈسپلے مٹیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹینڈز بنے ہوتے ہیں، اس میں بروشرز ڈالے ہوتے ہیں، اور وہ جو سٹینڈ ہوتا ہے اس پہ بھی کارپوریٹ امیج جو کمپنی کا آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی کمپنی سے اس کا تعلق ہے، کون سی کمپنی اپنی پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن ان لیفلیٹس کے ذریعے پبلسائز کر رہی ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جس پر وہ ہونا چاہیے، دیکھیے اشتہارات اخبار میں آتے ہیں. اشتہار اخبار میں آیا، ایک ایئر لائن کا اشتہار تھا، کسی ٹریول ایجنسی کا اشتہار تھا، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا اشتہار تھا. ان کا ایک پرٹیکولر آئیڈینٹی یا ایک تشخص ہوتا ہے جو ان اشتہارات میں بھی نمایاں ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو آج کے دور میں بہت پاپولر ہو رہی ہے، پریزنٹیشنز. اب پریزنٹیشنز اشکال بدلتی جا رہی ہیں. پہلے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ ابھی بھی کچھ اداروں میں یہ چیز قائم ہے کہ ویڈیوز بنائی جاتی تھی، ویڈیو پریزنٹیشنز بنائی جاتی تھیں. اب یہ پریزنٹیشنز چینج ہو کر گریجولی کمپیوٹر پر آ رہی ہیں. گریجولی نہیں میں کہوں گا بلکہ تیزی سے آ رہی ہیں، کیونکہ اس میں فلیکسیبلٹی آف پریزنٹیشن آف یعنی میکنگ پریزنٹیشن زیادہ ہے. اس میں زیادہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے انداز سے پورٹرے کر سکتے ہیں. تو یہ ویڈیو، لیکن اس میں کریڈٹس جو ہوتے ہیں وہ نمایاں کرتے ہیں کارپوریٹ آئیڈینٹی کو کہ کس طریقے سے وہ کس کی پروڈکٹ ہے. جو کریڈٹس آتے ہیں اس میں یہ بات جو ہوتی ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. ایک طریقہ بہت زیادہ رواں رہا پچھلے سالوں میں، اور ابھی بھی اچھے کارپوریٹ ادارے جتنے بھی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ہے بنیادی طور پہ ڈائریز اور کیلنڈر. اب کیلنڈر نے سارا سال دیوار پہ لٹکے رہنا ہے، اور وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. جہاں بھی وہ لٹکا ہوگا وہ صرف ریسٹرکٹڈ نہیں ہوگا اس ادارے کے لیے، بلکہ جتنے بھی لوگ ادھر وزٹ کریں گے یا آئیں گے ان کو بھی اس کیلنڈر کو دیکھنے کا موقع ملے گا. کیونکہ تاریخ تو دیکھنی ہے، مہینہ تو دیکھنا ہے، کسی نہ کسی ضمن میں آپ کو اس کو ریفر تو کرنا پڑنا ہے. When you need to refer to a calendar, automatically you will have your eyes or your concentration on who has given this calendar, and if it is presented nicely. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیلنڈر کیسے بنانا چاہیے، اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے ایٹ اے لیٹر اسٹیج. لیکن وہ کیلنڈر اگر آئی کیچنگ ہوگا تو امیڈیٹلی، یعنی صرف اس کا ایک یوسیج نہیں ہے کہ وہ صرف تاریخ، مہینہ اور دن بتانے کا کام آتا ہے، بلکہ اگر آئی کیچنگ ہے تو وہ اس مسئلے میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ وہ راغب کرتا ہے جو بھی ویور ہوتا ہے اس کو اپنی طرف، اور ایونچولی وہی آئیڈینٹی جو ہے وہ دوبارہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اس کا ایک اچھا مظہر ہے آئیڈینٹی کو قائم کرنے کا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ارزاں لیکن بہت مفید طریقہ ہے، وہ ہے کی چینز، کمپنی ٹائز کا. کئی ادارے جو ہیں
یہ اس قسم کی چیزیں بھی بناتے ہیں. اب کی چینز ہوتے ہیں, ان میں ان کا میسج ہوتا ہے, ان کا ایمبلم ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو مل جائے تو وہ آپ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے یہ پوچھتے ہوئے یہ کی چین تمہارے پاس کہاں سے آیا. بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ بھی ایک تشخص قائم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. اچھے اور کارپوریٹ اور بڑے اداروں میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے کارپوریٹ آئیڈینٹی کا, وہ ہے اینول رپورٹ. اینول رپورٹ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس میں نہ صرف ڈائریکٹرز کے بارے میں انفارمیشن, کمپنی کے بارے میں انفارمیشن یعنی اس کی کارکردگی اس برس کیا رہی, بلکہ اس کی کارکردگی کا پچھلے برس یا پچھلے برسوں سے کیا تعلق ہے, اور مزید کہ اس میں چیئرمین کا میسج ہے جو اس کمپنی کے موجودہ صورتحال اور آئندہ آنے والے پروگرام سے آگاہ کرتا ہے. سو یہ اس کی پریپریشن, اس کی ڈیزائننگ بھی ایسی ہوتی ہے جس سے کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. یعنی ایک چھوٹی کمپنی کے بھی 4-5 ہزار شیئر ہولڈر تو ضرور ہوتے ہیں نا, تو ان لوگوں کو جاتی. اس لیے جس وقت اینول رپورٹ کسی دفتر میں یا کسی ادارے میں جاتی ہے تو اس کو تمام لوگ دیکھتے ہیں. وہ صرف ریسٹرکٹڈ اس آدمی تک نہیں ہوتی, اس ادارے تک نہیں ہوتی جس کو وہ گئی ہوتی ہے, بٹ جتنے بھی لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں, کیونکہ اینول رپورٹس کو آج کل لائبریریز میں, اخباروں میں بھیجنے کا بھی رواج ہو گیا ہے. فائنینشیل پیپرز, فائنینشیل جو بھی نیوز ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی جاتے ہیں تاکہ اس کا اپریزل ہو سکے. اور وہ آپ کی ایک اور پی آر کی ایک بہت اچھا ٹول ہے یہ اینول رپورٹ, جس سے کمپنی کے بارے میں زیادہ آگاہی, اس کی ورکنگ, اس کے مستقبل کے پروگرام, اس کا کمپیریزن, اس کی پروگرس کرو جو ہے اس کا کمپیریزن جو ہے وہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے. سو یہ ایک بہت اچھا انفارمیشن یا انفارمیٹری لٹریچر ہوتا ہے جو کمپنی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ہم نے ابھی بات کی کارپوریٹ امیج کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کارپوریٹ امیج میں ایک چیک لسٹ بناتے ہیں ہم, جس میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کارپوریٹ امیج کو افیکٹ کر سکتی ہیں, کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں. یہ بات کافی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اس کے اوپر ہم کو سمجھ نہیں لیں گے تو کارپوریٹ امیج کو ان دا ریئل سینس ہم ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. ایک بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی جو مارکیٹ ایجوکیشن کے بارے میں تھی اور مارکیٹنگ مکس کے بارے میں تھی. ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور جو میں کہنے لگا ہوں اس کے اوپر ذرا توجہ دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے, سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ بنانی ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مارکیٹ کرنی ہے. تیسرا مرحلہ جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ جانے کے بعد اس کا کیا نتیجہ ہے, یعنی واٹ از دی آفٹر مارکیٹ. آپ نے مارکیٹ میں پروڈکٹ دے دی, لیکن واٹ از اٹ, مطلب ہے وہ ایکسپٹ کی گئی ہے, اس پہ کوئی شکایت ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. سو یہ آفٹر مارکیٹ رسپانس یا آفٹر مارکیٹ فالو اپ یا اس کو کلوز واچ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ امیج برقرار رکھنے کے لیے یہ اگر آفٹر مارکیٹ کا خیال نہ رکھا گیا تو امیج جو ہوتا ہے وہ ٹارنش ہو سکتا ہے. اس کو ذہن میں اچھی طرح سے بٹھائیں. پھر کیا آپ جو پبلسٹی کر رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ درست ہے؟ مثال کے طور پہ ایسی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ مارکیٹ کی, بیٹری سیل لے لیجئے. آپ نے کہا کہ یہ بیٹری سیل 400 گھنٹے چلے گا, یہ آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اور بیٹری سیل 50 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی کمپنی کا امیج خراب ہوگا, غلط ایڈورٹائز کیا آپ نے. چنانچہ آپ ایڈورٹائزمنٹ میں بھی یہ خیال رکھیں کہ اپنا امیج ڈیمیج نہ کر بیٹھیں, حقیقی کلیمز کریں یا حقیقت سے قریب ترین کلیم کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں جتنے بھی اشتہارات آتے ہیں اس میں ایک کلیم کر کے ساتھ ایک سٹار لگایا جاتا ہے. اس سٹار میں وہ چھپی ہوئی چیز بیان کی جاتی ہے تاکہ کل کو کسی وقت اس کی پکڑ نہ ہو جائے. جس طرح میں نے آپ کو بیٹری سیل کی مثال دی کہ یہ 400 گھنٹے چلے گا, اگر آپ اس کے اوپر ایک سٹار لگا کر نیچے یہ لکھ دیں, دس ٹائم ڈپینڈس اپان دی یوزر اینڈ دی انوائرمنٹ, یو ہیو کورڈ. سو
What I am trying to say is that your advertisement should be credible. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے یا صحیح کے قریب ہونا چاہیے، یا اس کو اس طریقے سے دیں کہ آپ کو امیج جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو، خراب نہ ہو. اس کے بعد آج کے دور میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے ویب سائٹ. ویب سائٹ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ ویب سائٹ آج کے دور میں پبلک ریلیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے، اور یہ بنتا جائے گا. ایک اندازے کے مطابق 1100 ملین لوگ روزانہ ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں. یہ 2002 کی فگرز ہیں، ابھی نئی فگرز مرتب ہو رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کم سے کم دگنی ہو چکی ہوں گی. تو آپ کی ویب سائٹ کو بھی کریڈیبل ہونا چاہیے. جو بھی کمپنی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آن گراؤنڈ ریالٹیز وہ وہی ہونی چاہیے، ان کے قریب ہونی چاہیے. اگر وہ اس سے مختلف ہوں گی تو پھر وہ بھی امیج کو ڈیمیج کریں گے. اس کے بعد جو آپ کے امیج کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ کے انڈسٹری ریلیشنز اچھے نہیں ہیں، یعنی اسٹرائکس ہو رہی ہیں، یعنی لاک آؤٹس ہو رہے ہیں، یا پرابلمز ہیں، پروڈکشن سلو ہو رہی ہے، کئی وجوہات ہیں، یہ بھی امیج پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا بھی کافی نقصان ہو سکتا ہے. اب ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں جس کے اوپر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے امیج کے لیے. دیکھیے، کوئی پروڈکٹ، آج کل جتنی بھی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں ان کو ایک خوبصورت پیکیجنگ کے ذریعے پریزنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ پریزنٹیشن از ہاف دا گیم، اٹس ہاف دی بیٹل ون ایز دے سے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پیکیجنگ جو ہے وہ کتنی یوزفل اور کنوینئنٹ ہے. اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بسکٹ کا ڈبہ ہے، اس کی پیکنگ کھلتی نہیں ہے، سو پیپل گیٹ ویری انوائڈ، ویری اریٹیٹڈ کہ کیا ہے یہ، کھلتی نہیں ہے، یہ کیا کمپنی ہے یہ. جہاں آپ نے کنزیومر کو کسی معاملے میں اریٹیٹ کیا، جٹری کیا یا انکمفرٹیبل کیا، وہ ہمیشہ آپ کے امیج پر اثر انداز ہوگا. اس کے علاوہ آپ کی جو ڈلیوری سروسز ہیں، اگر آپ پروڈکٹ ڈلیور کرتے ہیں تو وہ کیسی ہیں؟ پرامپٹ ہیں، ڈیلیڈ ہیں، کاسٹلی ہیں، یا ڈلیوری نہیں ہوتی، کئی دن لگ جاتے ہیں. تو آج کے دور میں پرامپٹنس آف ڈلیوری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج کے جتنے بھی مختلف ادارے ہیں ڈلیوری کرنے والے، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جن کو وہ پارسل، جہاں سے وہ پارسل چلا ہے اور جن کو وہ ڈلیور ہو رہا ہے، وہ اس طریقے سے ان کو ڈلیور ہو کہ ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور ایٹ اے گیون ٹائم وہ وہاں پہنچ جائے. دیکھیے، بات ہو رہی تھی کریڈیبل ویب سائٹ کی، تو یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ پر باقاعدہ طور پہ میں اکثر کتابیں منگاتا رہتا ہوں امریکہ سے. جب میں کتابیں منگواتا ہوں تو سو مچ سو کہ میں اس کی پوری موومنٹ پارسل کی امریکہ سے، جب وہ پوائنٹ آف اوریجن ہے جہاں سے وہ بکس چلتی ہیں، وہ پارسل چلتا ہے، اس کو اپنے گھر میں ڈلیور ہونے تک مانیٹر کر سکتا ہوں ویب سائٹ پر. ایک دفعہ جب میں نے سب سے پہلے اس فیسلٹی کو یوز کیا تو مجھے یاد ہے کہ اتنی پرامپٹنس تھی، یعنی یہ ڈلیوری کی جو کوالٹی آف ڈلیوری ہے، یہ سروس کوالٹی آف ڈلیوری سروسز ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ اتنا مائنیوٹلی ہر چیز کو مانیٹر کیا جاتا ہے کہ اس پر یہ بھی لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ فلاں پارسل طارق صاحب نے 10:36 پر اس ایڈریس پر وصول کیا، اور یہ وصولی ان کے گھر میں ایک ملازم نے وصول کی، اور اس ملازم کا نام بھی لکھا ہوا تھا. سو پوائنٹ کیا ہے کہ ڈلیوری سروسز، اس کمپنی کا امیج تو میرے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ کمپنی، جب بھی میں کبھی کوئی پارسل منگاؤں گا بیرون ممالک سے، تو یہ کمپنی جو ہے یہ پرامپٹ ہے، یہ کریڈیبل ہے، اس کی انفارمیشن کریڈیبل ہے، اور میں ویب سائٹ پر اپنے پارسل کی موومنٹ کو اسٹڈی کر سکتا ہوں. تو یہ ہیں آج کے دور کی امپورٹنٹ چیزیں جن میں امیج کو بلڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس کا عملی طور پر مظاہرہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم کارپوریٹ آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کے ٹریڈ ریلیشنز، ٹریڈ ہمارے بارے میں کیا
کتنے اچھے ہیں, ہماری ریپوٹیشن ان دی کنسرننگ ٹریڈ کیا ہے, آر وی پرومپٹ in catering to the needs of the trade? Are we taking good care of them when they approach us for certain clarifications, for certain deliveries, or whatever the case may be? Are we looking after them in a proper and dignified and receptive manner? پھر آپ کی کمپنی کے بارے میں اسٹاک مارکیٹ کا کیا رسپانس ہے, یعنی اسٹاک مارکیٹ نیچے ہے یا اسٹاک مارکیٹ آپ کی اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ انکریز کی طرف ہے. یہ بھی ایک کارپوریٹ آئیڈینٹی کی ایک شکل ہوتی ہے. اگر آپ کے شیئر کی موومنٹ اچھی ہے, اگر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نہیں ہے, اپ ورڈ ٹرینڈ ہے, تو دس ول گیو یو گڈ امیج. اس کے بعد ایک اور چیز, آپ نے جو پریمیسز بنائے ہیں کیا وہ یوزرز کے لیے یا آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کے لیے کنوینئنٹ ہے, پارکنگ سپیس کافی ہے, وہاں آنے تک پہنچنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہے. یعنی لوکیشن ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کاروبار کے لیے یا دفتر کے لیے 3 چیزیں سب سے زیادہ کون سی ضروری ہیں, تو مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں, جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ 3 ہی چیزوں کو مینشن کرتے ہیں, اور وہ 1 2 3 تینوں مقام پر ایک ہی چیز ہے, لوکیشن. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن کیسی ہے, آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں, آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. پھر کیا وہ وہاں فیسلٹیز ایڈیکویٹ ہیں تاکہ آپ کو کوئی زحمت نہ ہو. پھر وہ لکس کیسی ہیں اس پریمیسز کی, نیٹ ہیں, کلین ہیں, ٹائڈی ہیں, اپ ٹو دی ریکوائرڈ اسٹینڈرڈز ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے بعد جو ایک اور چیز بڑی ضروری ہے, جس کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی, although multinational companies have changed their attitude in Pakistan, but generally our companies don't give that much importance. But this is one of the very important things which they should, in all corporate sectors or all companies doing business should take care of. That is correspondence. How do you deal with the correspondence? یعنی آپ کا خط و کتابت سے کا کیا طریقہ کار ہے, کیا آپ کی کورسپونڈنس کوالٹی کی ہے, آپ اچھے طریقے سے لکھتے ہیں, اچھی ٹائپڈ ہوتی ہے, اچھا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے, اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہوتا ہے, ہیڈ لائن میں آپ نے جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے تاکہ ایگزیکٹوز کو فوراً پتہ لگ جائے یہ سبجیکٹ کس سے متعلق ہے. ہو سکتا ہے چیف ایگزیکٹو کو اس لیٹر کو پڑھنے کی ضرورت نہ ہو اور وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کو مارک کرنا چاہتا ہو. اگر سبجیکٹ اس پہ مارکڈ ہے تو اس کو اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس کے بعد کیا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور جس پر میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں, آپ خط کا جواب فوراً دیتے ہیں, اسی دن دیتے ہیں, یا آپ اس خط کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور جب کبھی یاد آیا یا کاغذوں میں وہ خط نکل آیا تو آپ نے جواب دیا. If you do that, I'm telling you, you are damaging your company's image a lot. But if you send a letter promptly, whether you can deliver or not, whether you can do what is required of you to be done in that letter, it has the lot of positive impact on the reply received by the person who has sent you a letter. So this is very important that you must immediately respond to the letter, and if it does not pertain to you, you must immediately pass it on to the concerned person so that it's taken care of in no time. So this is very important from the image point of view, that this company really takes care of your correspondence. That means it's a serious company. It means business, and when it means business, it's a good company. So اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں یہ بات یاد رکھیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ بات کاروبار تک محدود مت رکھے. آپ کو اگر اپنے کسی عزیز کا بھی خط آیا ہے تو اس کا بھی جواب چاہے 2 لائنوں میں دیں, فوراً دیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آج کل ہر شخص اس بات کو پرائم امپورٹنس دیتا ہے کہ کورسپونڈنس کا جواب دینا چاہیے. اب اس کا انہوں نے حل کیسے دریافت کیا؟ آپ آج دنیا کی سب سے بڑی پاور امریکہ شمار ہوتی ہے, اس کے بادشاہ کو آپ اس کے پریزیڈنٹ کو خط لکھیں, ای میل بھیجیں, 2 منٹ میں آپ کو اس کا جواب آئے گا. اب وہ بیٹھا ہوا خود تو جواب نہیں دے رہا, اس کے لیے ایک ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, اس کو کہتے ہیں آٹو رسپونڈر. جب ہم ای میلز پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس وقت آپ کو بتائیں گے, اس کا فوراً جواب آتا ہے. اور جس نے وہ خط یا پرپوزل بھیجی ہوتی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے
کہ مائی لیٹر ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ اس کو نفسیاتی چیز ہے کہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے دیٹ مائی لیٹر ہیز بین پرومپٹلی ریپلائڈ، ہیئر از اے لیٹر فرام پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لک آئی سینٹ اے لیٹر اینڈ گاٹ دا لیٹر امیڈیٹلی. کتنا امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے آپ اپنے پریزیڈنٹ کو لیٹر بھیجیں، وہ بھی فوراً اس کا جواب آتا ہے اسی طریقے آٹو رسپونڈرز کے ذریعے، بیکاز اتنی زیادہ میل اس لیولز پہ جاری ہوتی ہیں کہ ہر ایک میل کا انڈیویجلی جواب دینا شاید ممکن نہ ہو. اور پھر آٹو رسپونڈر میں ایک اور انہوں نے خوبصورت لائن جو ایڈ کی ہوتی ہے کہ آپ کا خط ملا یا آپ کی میل ملی، اس کو ہم نے نوٹس کیا، ہم نے اس کو پڑھا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کے یا کنسرنڈ آدمی کو پہنچا دی جائے گی، اور جو بھی اس کے متعلق ضروری احکامات یا ضروری ایکشنز ریکوائرڈ ہوئے وہ کر کے آپ کو اس کے بارے میں فردر بتایا جائے گا. یہ آپ کے خط یا پیغام یا میل کے پیغام کو امپورٹنس دینے سے مترادف ہے. آپ خود سوچیں جب ایسا جواب آپ کو ملے گا تو آپ کے ذہن میں اس ادارے یا اس آفس کے بارے میں کیا تصور پیدا ہوگا. سو یہ ایک آئیڈینٹی، ایک تشخص کا ایک بہترین، ایک امیج کا ایک بہترین طریقہ ہے جو آج اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی قطع نظر اس چیز کے کہ آپ پبلک ریلیشن پروفیشنل ہیں، یہ بذات خود ذاتی زندگی میں بھی پبلک ریلیشن کی ایک پریکٹس ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پبلک ریلیشن بگنز ایٹ ہوم، یو اسٹارٹ یور پبلک ریلیشن ایٹ ہوم. سو یہ آپ کو جب آپ خط کا جواب دیں گے تو ہمیشہ یہ شمار کیا جائے گا کہ طارق خط کا جواب فوراً دیتا ہے، جو بھی پرابلم ہے اس کو لکھنا چاہیے. تو یہ ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے. کارپوریٹ آئیڈینٹی میں نے آپ کو بتایا نا، مارکنگ ہوتی ہے، لیٹر ہیڈز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس پر کیسے توجہ دی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیے، کارپوریٹ آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو جو سب سے پہلے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ڈسٹنکٹیو ہونی چاہیے، نمایاں ہونی چاہیے، یعنی فوراً پہچانی جائے کہ یہ کون سی کمپنی سے تعلق رکھتی ہے. اگر وہ پہچانی نہیں جائے گی، آپ نے ایک طرف لگا دی اور چھوٹے انداز میں لگا دی یا پراپرلی نہیں ڈسپلے کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا تشخص آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹنکٹیو ہونا چاہیے، نمایاں ہونا چاہیے، فوراً وہ میسج کنوے کرے. دوسری بات کہ آسانی سے پہچانی جائے، ایزیلی ریکگنائزیبل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایزیلی ریکگنائزیبل سے کیا مراد ہے کہ یہ جب بھی کوئی کارپوریٹ آئیڈینٹی یا لوگو ہوگا وہ ایسے طریقے سے ہو اور وہ ایسی آئیڈینٹی کریٹ کریں کہ فوراً اس سے پہچانا جا سکے. یعنی پہلے نمایاں ہو، دوسری فوری طور پر پہچانی جائے، یعنی اس میں کوئی ایسی کمپلیکس چیزیں نہ ڈال دیں کہ پتہ ہی نہ لگے کہ یہ کس کا ہے. سو ایمبلم یعنی لوگو از ون تھنگ اینڈ ٹو دیٹ اٹ شوڈ بی ان اے وے دیٹ اٹ شوڈ بی ریکگنائزیبل. دوسرا یہ ہے کہ آسانی سے یاد رکھا جا سکے. ایسا نشان، ایسی پہچان، جیسے آج کل کے زمانے میں پولٹری کا دور ہے تو پولٹری کے انہوں نے نشان بنا دیے ہیں اور وہ فوری طور پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چکن ریلیٹڈ ہے یا یہ فش ریلیٹڈ ہے یا یہ بیف ریلیٹڈ ہے، جو بھی مطلب ہے وہ فوراً ایسے نشان بنائے جاتے ہیں جس سے آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ ویجیٹیبل ریلیٹڈ ہے. یہ آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل عام کیریئرز ایسے وہیکلز روڈ پر چلتی ہیں، بورڈ سائنز ہوتے ہیں، فوری طور پر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں آپ کو یہ چیز دستیاب ہو سکتی ہے. تو ایزیلی ریممبریبل یعنی نمبر 1، اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ ڈسٹنکٹیو، نمایاں. نمبر 2 ریکگنائزیبل، پہچانی جا سکے. نمبر 3 ریممبریبل. اور ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کریکٹرسٹک ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، اگر کریکٹرسٹک نہیں ہوگا یعنی وہ کس چیز سے، اس سے مراد کیا ہے، اگر آپ کو اس چیز پر آپ توجہ نہیں دیں گے کریکٹرسٹکس پہ تو پھر اس کا تمام پرپز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی. نمبر 1 دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا لکھ لیجئے. تو پھر وہ کہتے ہیں نا میمورینڈم از بیٹر دین میموری، تو یہ آپ کو عملی زندگی میں بھی بہت فائدہ مند ہوگی. ویسے بھی آپ کو اپنے آبزرویشن میں جو آپ کے روزمرہ زندگی کے مشاہدات ہیں ان میں بھی بڑی یہ مددگار ثابت ہوگی کہ کارپوریٹ آئیڈینٹی کے ایسینشلز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 نمایاں، ڈسٹنکٹیو. نمبر 2 ریکگنائزیبل، فوری پہچانی جائے. نمبر 3 ریممبریبل، آپ کو ذہن میں فوراً یاد آئے، جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو یاد آ جائے. اور نمبر 4 کہ اس کا ایک کریکٹرسٹک ہونا چاہیے، اپنی ایک
پہچان ہونی چاہیے, اپنی ایک اسپیشل پہچان ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چل سکے. اب یہ کارپوریٹ آئیڈینٹی کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک بات اور جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کمپوننٹس کون سے ایسے ہیں, کارپوریٹ آئیڈینٹی کس سے بنتی, کیسے بنائی جائے, کیا چیزیں ہیں, کیا عوامل ہیں جو کارپوریٹ آئیڈینٹی بناتی ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے لوگو. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایمبلم جو ہے, ایک نشان, ایک لوگو, اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے, لیکن لوگو کو یوں سمجھ لیں جیسے ایئر لائن کسی کا ایک پرٹیکولر نشان ہو, جس طرح ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ کا ایک پرٹیکولر نشان ہو, جہاں بھی وہ آپ کو نظر آئے آپ فوراً پہچان لیں. دیکھیے بات میں نے آپ کو کہی تھی نا, ڈسٹنکٹو, ریکگنائزبل. تو لوگو جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک تو کنوے کر رہا ہو کہ وہ کس چیز کی کیا کمپنی ہے, دوسرا وہ ایک آپ کی کمپنی کی پہچان بنتا ہے, دوسرا وہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی سے تعلق رکھتا ہے, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کریکٹرسٹک سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے, یا اس کمپنی سے کیا ملتا ہے, یہ ریسٹورینٹ ہے یا یہ ٹائر شاپ ہے یا یہ آفس ہے یا یہ فیشن شاپ ہے. یہ فوری طور پہ لوگوں سے یہ پتہ چل سکتا ہے. اس کے بعد ایک کلر, ایک ٹپیکل کلر کو اختیار کیا جاتا ہے جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز, کون سی کمپنی ہے. ہر کمپنی نے اپنے کلر اختیار کیے ہوتے ہیں, اور اگر اس کی مثال دیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فوٹوگرافی کی ایک کمپنی نے یلو کلر کو چن لیا, اور وہ یلو کلر آج بھی وہ موجود ہے, اور جب بھی وہ یلو کلر آئے گا تو فوراً اس کمپنی کا ذہن میں آئے گا. چنانچہ کلر بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کلر سلیکشن. پھر یہ ہے کہ ایک خصوصی ٹائپ فیس میں لکھا جاتا ہے, ٹائپ سٹائل میں لکھا جاتا ہے, تو وہ بھی نمایاں ہوتی ہے, ڈفرنٹ ہوتی ہے دوسروں سے, تو وہ زیادہ ابھر کر اپنا آئیڈینٹی کو, تشخص کو ایکسپلین کرتی ہے. اس کے بعد ٹریڈ کیریکٹر, یعنی آپ کا ٹریڈ کیریکٹر کیا ہے, آپ کس ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے جو کارپوریٹ آئیڈینٹی کو ڈیولپ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ہے سلوگن, اور وہ مستقل سلوگن ہونا چاہیے. اس سلوگن سے فوری طور پر یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس کمپنی سے متعلقہ ہے, اور پھر جو بھی قاری ہوتا ہے یا پڑھنے والا ہوتا ہے, جو اشتہار یا جو بھی میسج دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو فوراً پتہ لگتا ہے کہ یہ اس سے متعلقہ ہے. سو یہ بھی ایک تشخص کا آسان طریقہ ہے. مثلا ایک ایئر لائن کا سلوگن تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, تو اس کو پڑھنے سے فوراً اندازہ لگ جاتا تھا کہ یہ ایئر لائن سے متعلقہ ہے اور کون سی ایئر لائن سے متعلقہ ہے. تو یہ تشخص کے بنانے کے مختلف طریقے ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اور آپ کو اس کے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو کارپوریٹ امیج کو کی کارپوریٹ آئیڈینٹی کو قائم کرنے کے لیے مارکیٹ میں کام آتے ہیں. ان کی بنیاد پر ہی تمام امیج بلڈنگ ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, کارپوریٹ امیج اور کارپوریٹ آئیڈینٹی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کارپوریٹ امیج جو ہے بنیادی طور پہ وہ مینٹل ہے, یعنی پبلک یا یوزر آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور آئیڈینٹی وہ ہے کہ آپ اس کی پہچان فزیکلی کیسے کراتے ہیں, آن گراؤنڈ, یعنی مارکیٹ میں موجودگی کا احساس کیسے دلاتے ہیں اور اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. تو ہم نے آج بات کی پبلک ریلیشنز کے دو بہت امپورٹنٹ سیگمنٹس کی, اور اس کا تعلق براہ راست کارپوریٹ پبلک ریلیشن سے ہے. لیکن میں نے ان کے بارے میں آج آپ کو اس لیے بتایا کہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے, اور ان دونوں کا آپس میں اگرچہ یہ بہت کلوزلی انٹر ریلیٹڈ ہیں, لیکن دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, امیج آپ قائم کرتے ہیں اور آئیڈینٹی آپ شو کرتے ہیں, یعنی ایک مینٹل ہے, دوسری فزیکل ہے. So you must note them down that these are very important points which you have to take care as far as corporate public relations is concerned, because these are two important ingredients of corporate public relations. It's a serious business, and public relations in a corporate body means business, and you have to be specific. So I hope you would have noted them. Take care. Allah Hafiz.